السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب اور ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے۔ اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تم کو رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید تم شکر گزار بنو۔ لعلکم تشکرون، شکر کرو۔ زمین روٹیٹ کر رہی ہے اپنے ایکسس پہ، اگر چاند کی طرح روٹیٹ نہ کرتی، آدھی دنیا ہمیشہ دن میں، آدھی دنیا ہمیشہ رات، جیسے کہ چاند ہے نا، اس کی ڈارک سائڈ ہے، ہمیشہ ڈارکنیس میں ہے، ایک سائڈ ہمیشہ روشنی میں رہتی ہے۔ ایسے اللہ کر دیتا تم کیا کر لیتے؟ تم گھما سکتے تھے، تم گھما سکتے تھے دنیا کو اس کے ایکسس کے اوپر، تو تم اللہ کو اپنا ایکسس کیوں نہیں بناتے؟ تم اللہ کے گرد کیوں نہیں چکر کاٹتے؟ خانہ کعبہ جاتے دیوانہ وار چکر کاٹتے ہیں، پھر کیا ہو جاتا ہے کراچی واپس آ کر؟ پھر کیوں بھول جاتے ہو؟ پھر کیا پرائرٹیز بن جاتی ہیں؟ پھر تمہارا آربٹ چینج کیوں ہو جاتا ہے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اب دیکھیں، اب فائنانس کا ذکر آ رہا ہے، فائنینشیل ایکسپرٹ۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ ابھی آپ کو یاد ہے، آپ نے شروع میں سنا تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے تھا قارون، لیکن یہ بک چکا، یہ خریدا گیا، اب یہ فرعون کا لائل ہو گیا تھا۔ اور اس طرح جو بکی بھی قوموں کے لوگ ہوتے ہیں جو بیچ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا مور لائل دین دا کنگ، یہ براؤن صاحب جو بنتے ہیں یہ تو وائٹ صاحب کو بھی مات کر دیتے ہیں۔ لائلٹی، وفاداری، اطاعت تو بڑی چیز ہے، اتباع کرتے ہیں اپنے آقا کا اور اپنے مالک کا، ایسا اتباع، ایسی اطاعت ان کی کرتے ہیں بے چون و چرا، بغیر سوال پوچھے، جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ رسول کی اطاعت میں تو ہمیشہ پوچھیں گے وائے، اور ان کی اطاعت کرنے میں کبھی نہ پوچھیں گے وائے۔ تو یہ اس کا معاملہ تھا۔ قارون ایسا ہی ایک شخص تھا، اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے، ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا لا تفرح، مت اترا، ڈونٹ شو آف، ڈو ناٹ فلانٹ، ڈونٹ بی آسٹینٹیشس، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو، پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مت اتراؤ، شو آف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پلے باندھ لیں، آج پلے باندھ لیں۔ اگر یہ خیال آتا ہے کہ جو ڈریس میں نے پہنا ہے ہائے لوگ کیا کہیں گے، اس وقت اتار دیں، مت پہنے۔ اگر خیال آتا ہے یہ چوڑیاں میں نے پہنی ہیں، اوف اب کتنی حسرت ہوگی لوگوں کو میری چوڑیاں دیکھ کے، چپکے سے اتار کے رکھ دیجئے۔ جب ظرف ایسا ہو جائے تب پہن لیں، کہ جب پہن لوں تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں پہنتی تو بھی ٹھیک ہے۔ میں اپنی ورتھ اس جوڑے سے اور اس انگوٹھی سے جج نہیں کروں گی، اس گاڑی سے، اس مکان سے، اس علاقے سے میں جج نہیں کروں گی اپنی ورتھ، کہ میرا بچہ کس اسکول میں جا رہا ہے اور کتنے گریڈ لے کر آیا ہے۔ اٹس ناٹ مائی ورتھ، میری ورتھ وہ ہے جو کہ اللہ کی نظر میں ہے۔ یہ کانفیڈنس دینے والی چیز ہے۔ اور جب انسان دکھانے کے لیے اور اترانے کے لیے اور جلانے کے لیے اس چیزوں کے لیے پہنتا ہے تو پھولتا چلا جاتا ہے، اپنی نظروں میں بڑا بلند۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ڈریس کانشیس ہوتے ہیں، آئینہ ہے کہ چھٹتا نہیں، جاتے جاتے بھی دیکھتے جاتے ہیں، کوئی چمکتی سرفیس نظر آ جائے، گاڑی کا بونٹ ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی جھانک لیں گے کیسی لگ رہی ہوں، چھوٹا سا آئینہ بھی پرس میں رکھ لیں گے، مجلس محفل میں دیکھ کے جھانک ہی لیں گے کہ درست ہوں کہ نہیں۔ اتنے کانشیس تاکہ بہت اچھی لگوں، بہت پیاری، بہت اچھا لگوں۔ تو اچھا لگنا برا نہیں، اترانا بہت برا ہے۔ نمائش اللہ کو اچھی نہیں لگتی، یا ایٹیٹیوڈ جو آج کل کہہ دیا گیا کہ اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ، اسلام کہتا ہے نہیں، اف یو ہیو اٹ بی تھینکفل۔ اور کیا کہا اچھے لوگوں نے اسے، وابتغی فیما آتاک اللہ، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. جو مال اللہ نے تجھ کو دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر. اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، فریحین کو بھی پسند نہیں کرتا. اور جب اترایا جاتا ہے، جب شو آف کیا جاتا ہے، جب اپنے پیسے کا ڈسپلے کیا جاتا ہے اور پیسے کا اظہار کر کے لوگوں کی نظروں میں عزت خریدی جاتی ہے، تو پھر سیریمنیز، پھر رسومات، پھر دکھاوا، پھر برانڈز کی اہمیت، اور پھر فسادی فساد، حسد اور جلن اور احساس محرومی دکھایا جا رہا ہوتا ہے. کبھی آپ دیکھیں نا جو بری کا ڈسپلے کیا جاتا ہے، بعض دفعہ تو کرسیوں پہ کھڑے ہو کے یوں ڈریسز دکھاتے ہیں ایسے ایسے کر کے، اور تڑپ ہوتی ہے. کوئی پوچھے ڈیزائنر سے بنوایا تو ہم کہیں فلاں سے بنوایا، کتنے کا؟ 20 روپے کا، 2 روپے کا بنوایا. یہ 2 اتنا خطرناک ہے کوئی حد نہیں، اس سے تو 20 بہت بہتر ہے. تو کہتے ہیں 2. اچھا، اور پھر طریقہ کیا ہے فلانٹ کرنے کا؟ پہلے کہیں گے اتنا سستا ہمیں مل گیا، اتنا سستا. کتنا سستا؟ ہم کہیں پتہ نہیں، شاید 15,000 وغیرہ کا مل گیا ہوگا. کہیں گے صرف 2 کا. یہ بھی طریقہ ہے بتانے کا کہ ہم تو 5 بھی دے سکتے تھے، ہم نے تو خالی 2 میں بنایا. اتنی سلیقے مند ہوں میں، اتنی بچت کرتی ہوں. یہ طریقہ، یہ ہے فساد، یہ ہے فساد. ہمارے ہاں محبتوں کو بھی پیسے سے دیکھنا، ہر چیز پیسے سے تلتی ہے، جذبات پیسے سے تلتے ہیں، مقام پیسے کے حساب سے خریدے بیچے جاتے ہیں، ہر چیز. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا جو اس طرح ڈسپلے کرتے ہیں. اور اس طرح آپ دیکھیں جب بری کا ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے تو جو دلہن ہوتی ہے وہ تو پھولے نہیں سما رہی ہوتی، جو سمجھ رہی ہوتی اتنی قیمتی بری آئی ہے تو میں بھی شاید اتنی ہی قیمتی ہوں گی ساس اور شوہر کی نظروں میں. کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. جو بھاری بری لے کر آئے ہیں وہ عزت بھی دیں، محبت بھی دیں، وفاداری بھی نبھائے، شوہر عزت بھی کرے. اور جو باقی لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کے دلوں کو، چہروں کو کبھی دیکھا کریں آپ، حسرتیں کہ اللہ پتہ نہیں ہماری ایک تو شادی کب ہوگی، تو اسے اللہ جانے ہمارا بھی ایسا ڈیزائنر جوڑا آئے گا کہ نہیں. یہ حسرتیں، یہ حسرتیں. اور جب نہیں آتی تو کوئی شوہر اچھا یا محبت ساس کی نظر ہی نہیں آتی، سارے ارمانوں پر پانی، اس لیے کہ وہ ڈسپلے نہیں تھا نا، وہ اپنی پسند کا پرائس ٹیگ نہیں تھا اس کے اوپر. یہ ہے فساد اتنا. اور ہیوز اور ہیو ناٹس میں اتنی تقسیم بڑھ جاتی ہے، ایک طرف حسد اور نظر اور احساس محرومی، اور دوسری طرف ڈسپلے ہی ڈسپلے، فلانٹ ہی فلانٹ کرنا. یہ ہے دراصل ایشو. اس پہ بھی ہم خواتین کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ میں سے ہیوز ہیں، آپ والنٹیریلی آپ اس معیار کو نیچے لے کر آئیے. آپ ثابت کیجئے اپنے عمل سے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. انسان امپورٹنٹ ہے، جو جوڑے کے اندر ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اوپر کی کورنگ امپورٹنٹ نہیں ہے. قال، اب کہاں سننے والا تھا قارون؟ اس پہ تو ایک نشہ چڑھا ہوا تھا نا دولت کا. انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ سب تو مجھ کو اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میں نے حاصل کیا. کیا اس کو علم نہ تھا اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمین، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے. اللہ کہہ رہا ہے یو آر کرمنل، اٹس کرمنل ایٹیٹیوڈ، دس از اے کرمنل ایٹیٹیوڈ. یہ معاشرے کے اندر فساد اور ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم پہ اتنی گہری ہو جائے کہ پھر قتل اور غارت گری اور لوٹ مار، پھر یہی چیزیں ہوں گی. پھر ہیوز ہی محفوظ نہ رہیں گے، وہ بھی پھر ڈرتے اور سہمتے ہی رہیں گے پھر اپنی دولت کے ساتھ. اب کیا کیا؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک روز اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اس کو دیکھ کر کہنے لگے کاش ہم کو بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. او ہی سو لکی. کس نے کہا؟ جن کے پاس نہیں تھا. کیوں کہا کاش ہم کو قارون جتنا ملتا؟ اس لیے کہ وہ اسکول کھولتے، مدرسے کھولتے، اسپتالوں میں دیتے؟ نہیں، اس لیے کہ ہم بھی فلانٹ کرتے، ہم بھی اس طرح بارات لے کر جاتے، ہم بھی یہ بینڈ باجے بجاتے، ہم بھی اس طرح فلاں فورن فلارز کے ڈیکوریشن ہم بھی امپورٹ کرتے فلارز. اس لیے دکھاوے کے لیے. اس کے برعکس وقال الذین اوتوا العلم، مگر جو علم رکھنے والے لوگ تھے، یہ دیکھیے جو اللہ کے نام کے ساتھ جو علم حاصل کرتے ہیں
اور جو اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں ان کے سامنے قارون کی دولت بھی آ جائے ان کی آنکھیں چکا چوند نہیں ہوتی، وہ امپریس نہیں ہوتے اس چیپ ڈسپلے کے ساتھ، اس فریولس ایٹیٹیوڈ سے وہ امپریس نہیں ہوتے، وہ تو دہشت کھا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اللہ اکبر یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنا ویسٹفل لائف سٹائل بنا لیا. تو انہوں نے کہا ویلکم، شامت تمہاری، ثواب اللہ خیر، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. واقعی لیکن جو ہمارا اس وقت معاشرہ بن چکا ہے، آسان نہیں ہے یہ جہاد کرنا، اس ڈسپلے والے کلچر سے نجات حاصل کرنا. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو، جو اپنی دولت پہ صبر کریں، ڈسپلے نہ کریں. بڑی چیز ہے واقعی. اب کیا ہوا؟ جو اترا رہا تھا، جو دکھا رہا تھا، جو فلانٹ کر رہا تھا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، آخر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل اس منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس ہم کو یاد نہ رہا، کافر فلاح نہیں پاتے، کافر یعنی ناشکرے. اور آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے. یہ بڑی چیز ہے. لا یریدون علوا فی الارض، جو نمایاں نہیں ہونا چاہتے، جو شہرت نہیں چاہتے، جو کہ امپورٹنس نہیں چاہتے، آخرت اگر انہی کو ملے گا. کام دین کا ہو رہا ہو لیکن اندر سے نفس کہتا ہے کہ لوگ مان جائیں مجھ کو بھی کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. I have done things differently. I have raised the bar. اگر یہ خیال آ رہا ہے، خود کو منوانے کے لیے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، دنیا میں تو ہو سکتا ہے ہو جائیں، ان کے ذریعے سے اور لوگ ہدایت پا جائیں، وہ جنت کے راستے کی ہدایت آخرت میں نہ پا سکیں گے. تو چھوٹا بن کے رہیں، اس لیے کہ ہیں ہی چھوٹے. بن کے کیا رہیں؟ ہیں ہی چھوٹے. عاجزی اختیار کریں. تو آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو بڑائی نہیں چاہتے. اگر مل گئی ہے اللہ کا شکر، اللہ نے دی، اور تمنا نہیں ہے ان کے دلوں میں کہ لوگ ہمیں بھی کوئی چیز سمجھیں. فالس ماڈسٹی سے بدتر کوئی چیز اور نہیں. ولا فساد، فساد بھی نہیں چاہتے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کی بھلائی متقین کے لیے ہے. جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے. ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ہستی جس نے اے نبی آپ پر قرآن فرض کیا ہے. مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے یا خالی اللہ کے رسول پہ فرض تھا؟ ان پہ تو تھا ہی تھا، اور آپ نے آگے ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پہ رکھ دی. تو کبھی نوافل کے لیے فرض کو نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں. نفل عبادت نفل ہے، نفل ہیں، یہ تو گھر میں بھی کیے جا سکتے ہیں. اب اس وقت آپ سوچیں نا کہ کوئی قرآن چھوڑ کے نفل پڑھنے کھڑا ہو جائے، وہ تو گھر میں بھی پڑھ سکتا تھا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو یہ بھی ضروری ہے کہ پرائرٹائز کریں. اس میں حکمت ہے کہ جو کرنے کا کام، جو خیر جس وقت ہم سمیٹ سکتے ہیں اور وہ خیر بعد میں نہ ملے، اس خیر کو اس وقت سمیٹ لیں، اور بعد میں جو خیر حاصل ہو سکتی ہے اس کو بعد میں کر دیں. آپ کہیں کوئی نہیں ہم جا کے بعد میں سن لیں گے، لیکن وہ فیلنگ آپ کی نہیں آئے گی. کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے سننا اور یوں بیٹھ کے سننا، مجھے بتائیں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب میں کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے بول رہی ہوتی، ریکارڈنگ کرا رہی ہوتی، شاید اتنا انشرا نہ ہوتا. انسان کے اندر جذبہ آتا ہے اپنے جیسے انسانوں کی شکلوں کو دیکھ کر، ان کی آنکھوں کو دیکھ کے، ان کے چہروں کو دیکھ کے. جذبہ جذبے سے رنگ پکڑتا ہے نا، اور یہ مشینیں جذبہ نہیں دے سکتی. وہ بھی اچھا ہے، ایز اے سیکنڈ چوائس اچھی ہے، لیکن اگر چوائس دی جائے آپ کو لائیو سننے میں یا مشین سے سننے میں، تو لائیو سننا زیادہ اچھا ہے. تو یہ فرض تو ہے ہم پہ، ہم فرض چھوڑ کے نفل میں نہیں لگ سکتے. تو ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی یقین جانیے جس نے یہ قرآن آپ پہ فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ہدایت لے کر کون آیا ہے اور گمراہی میں کون مبتلا ہے. آپ اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض رب کی مہربانی سے آپ پر نازل ہو گئی ہے. بس آپ کافروں کے مددگار مت بنیے، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب آپ پر نازل ہوں تو کفار آپ کو ان سے باز رکھیں.
تو کیا کریں پھر؟ وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے. جو اللہ کے رسول کام کریں، آپ نے وہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ رکھ دی. بلغوا عنی ولو آیا، ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے. ولا تکونن من المشرکین، ہرگز مشرکوں میں شامل مت ہونا. ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، کچھ نہیں بچے گا. تو اس آنی جانی فانی عارضی دنیا کے ساتھ ہم کیوں انویسٹمنٹ کریں؟ لیکن ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. ٹائٹینک پر کون انویسٹ کرتا ہے؟ کوئی نہیں. تو کیوں نہ اس باقی رہنے والے کے ساتھ انویسٹ کریں جو خیروں وابقہ ہم کو دے. الباقی کے ساتھ جو انویسٹ کر دے گا، الحی کے ساتھ جو انویسٹ کر دے گا، وہی زندہ رہے گا. لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کی حاکمیت فرما روائی ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے جب ہم جائیں. سورۃ العنکبوت، عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے اسپائڈر، مکڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تو ضرور جان کے رہے گا، ظاہر ضرور کر کے رہے گا کون ہے سچے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور لازماً اللہ جان کے ظاہر کر کے رہے گا کون ہے جھوٹے. پکی بات، ضرور آزمائش ہوگی. ہم کہیں اچھا آزمائش، تو ہم تو جا رہے ہیں یہاں سے. لوگ کہتے ہیں اچھا ٹیسٹ، ہم نہیں جوائن کر رہے. دیکھیے بات کیا ہے، اللہ کس کو کتنا آزماتا ہے. جو دنیا میں جیسے کیا ایگزامز آتے ہیں، کلاس 1 کا بچہ ہے، اس کو کیا سکھایا جاتا ہے، یا مونٹیسری کا بچہ 2 کی پہچان، یہی اس کا امتحان ہوگا. پہلے 2 کی پہچان، اگلی کلاس میں جائے گا تو اس کو پھر کیا 2 3 4 5 تو پہلے پڑھا دیا، اس کو 6 اگر پڑھا دیا. اب اس کے بعد کلاس 2 میں کیا ہوگا یا کلاس 1 میں کیا ہوگا، 6+6 کرنا سکھایا جائے گا. اس کے بعد آگے بڑھے گا تو کس کا امتحان ہوگا، 6 × 6، اس کا امتحان ہوگا. پھر بڑا ہوگا تو 6 raised to the power 6. تو اسی طرح امتحان ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ آگے جاتا ہے اور اس حساب سے اللہ امتحان لیتا ہے. دنیا میں بھی ہم یہ قاعدہ دیکھتے ہیں، جتنا زیادہ علم اتنا بڑا امتحان، چھوٹے علم کے ساتھ بڑے بڑے امتحان. کلاس 1 کے بچے سے PhD کے ایگزامز تو نہیں لیے جاتے. تو جس کا جتنا امتحان ہوتا ہے، کمزور ایمان کے ساتھ چھوٹا سا امتحان آتا ہے، بڑا امتحان نہیں آتا. اگر کمزور ایمان کے ساتھ، بگنرز کے ساتھ، ایمیچرز کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آزمائشیں لگا دیتا، سب پلٹ جاتے یا ٹوٹ جاتے، آگے نہ بڑھ پاتے. اللہ امتحان اس لیے نہیں ڈالتا کہ کوئی برباد ہو جائے یا مٹ جائے یا ٹوٹ جائے یا بھاگ جائے. اللہ دیتا ہے پختہ کرنے کے لیے. تو جتنا امتحان ہوگا کتنا، جتنا ایمان، فکر نہ کریں. اور زیادہ اگر ایمان ہے تو بڑا امتحان آئے گا، اور ایسی جگہوں سے آئے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہ سکتا ہوگا. بعض دفعہ انسان ایک طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور چیز کہیں اور سے آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کھڑی اپنے ڈرائیور کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ شاید وہاں نظر آئے گا، وہ یہاں سے آ کر کہتا ہے باجی. تو یہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ انسان سوچتا ہے اچھا یہاں سے امتحان آئے گا، میں تیار ہوں، تم نے بہت اپنے آپ کو پریپئر کیا تھا. ایسی جگہ سے اللہ امتحان لے لیتا ہے کہ پیروں تلے بعض دفعہ انسان کی زمین نکل جاتی ہے. سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اچھا یہاں سے میں آزمائی جاؤں گی. تو یہ تو امتحان کے درجات ہیں، ایمان کے درجات کے حساب سے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اور یہ لوگ جو بری بری حرکتیں کر رہے ہیں سمجھے بیٹھے ہیں ہم سے بازی لے جائیں گے. اب ڈانٹا ہے ان کو، کن کو، کہ جو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنے ہوئے تھے. اور آج بھی پہلے مسلمانوں کو ڈانٹا، آزمائش آنے پہ گھبرا رہے ہو، اور آزمائش آنے پہ گھبرانا دراصل نفاق کا نقطۂ آغاز ہے. صبر نہیں کر سکتے تو یہاں کیا کر رہے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ اللہ نے فرمایا نا کہ جاؤ پھر انتظار کرو، فتربصوا، جاؤ یہاں سے. عافیت کی، خیریت کی زندگیاں گزارتے رہو بیٹھے ہوئے، لیکن یہ عافیت اور خیریت کی زندگی بہرحال ختم ہو جائے گی. اور جو مجاہد تھا اور جو ہجرت کرتا رہا اور مہاجر مجاہد، چاہے دنیا کی عافیت اس نے چھوڑ دی لیکن ہمیشہ کی عافیت پا لے گا.
تو کچھ دو اور کچھ لو کا سودا ہے. بند مٹھیوں سے جنت نہیں خریدی جاتی. رکے ہوئے قدموں سے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ اللہ کی محبت, اللہ کی رضا نہیں آتی. کہ تمہارے پاس جو ہے وہ بھی سارا سمیٹ کے رکھو اور تم کہو کہ اللہ تو بھی مجھ کو سب کچھ دے دے. نہیں, بیج آپ کے ہاتھ میں ہے, زمین میں نہیں ڈالا کچھ نہیں نکلے گا. اور آپ بیج کو چھوڑیں گی, زمین میں دبائیں گی, خاکساری اختیار کرے گا, انکساری اختیار کرے گا, تو 7 بالیاں اور 7 بالیوں میں ہر ایک میں 100 دانے. وہ تو پھر اس وقت کی بات ہے, تم دینے والے بنو. تو اس وقت وہاں پہ ایمان والوں کو ڈانٹا کہ زیادہ گھبرا کیوں رہے ہو آزمائشوں کے اوپر, اور اب ان کو ڈانٹا اور رخ ان کی طرف ہے کہ تم آزما رہے ہو میرے مومن بندوں کو, کہاں جاؤ گے تم کو بھی دیکھ لیں گے, ابو جہل کو اور ابو لہب کو. ما یحکمون, کتنا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ, اور جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے, فإن أجل اللَّهِ لآت, اس کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ سے ملاقات, اور ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ نے اگر ریجیکٹ ہی کر دیا تو, یا اللہ کہہ دے دنیا دکھاوے کے لیے سارے کام تھے, تو کیا کر لیں گے بتائیں. ہم کیسے ہم زبردستی اللہ سے چھین چھپٹ کے کوئی جنت حاصل کر لیں گے یا اللہ کی محبت حاصل کر لیں گے. تو بس اللہ سے دعا ہی کرنی چاہیے, ربنا تقبل منا, اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے, اللہ تو ہمارے کام کا گھٹیا پن نہ دیکھ, اللہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ظرف نہ دیکھ, اللہ تو ہمارے کمزور کمزور ایمان نہ دیکھ, بس اللہ تو اپنی رحمت دیکھ. اب پھر آگے پھر دیکھیے ڈانٹ کا انداز ہے. وَمَنْ جَاهَدَ, اور جو بھی کوشش کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, تو اپنے لیے کرتا ہے. اللہ کی جان پہ کیا احسان کیا تم نے؟ اللہ کے سر پہ احسان کرتے ہو, اگر سر پہ دوپٹے رکھتے ہو اور لوگوں کی باتیں سنتے ہو اور میاں کے تانے سنتے ہو, تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تم کو موقع دیا صبر کا. جنت حاصل کرنے کی کرنسی تم حاصل کر رہے ہو. اللہ کے لیے اللہ کو برا بھلا نہ کہنا, نعوذ باللہ. اللہ کو کچھ نہیں جاتا, نہ اللہ کو کچھ ملتا ہے تمہارے عمل کرنے سے. جو جہاد کرے گا اپنے لیے کرے گا. ان اللہ لغنی عن العالمین, اللہ یقیناً تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے, ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے. برے دوست چھٹ جائیں گے, بری عادتیں چلی جائیں گی, گناہوں میں اٹریکشن نہیں رہے گی, انٹرٹینمنٹ کے بھی حلال طریقے آ جائیں گے. کیا حلال انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے؟ ہم کہیں گے لو دین میں کہاں انٹرٹینمنٹ ہے. دین سے زیادہ انٹرٹیننگ کوئی چیز ہے تو مجھے بتائیں آپ ذرا. دین سے زیادہ پرسکون کوئی چیز ہے تو چیلنج ہے, مجھے آپ بتائیں کدھر ہے وہ. جتنا دین میں مزہ ہے, جو یہ تعلقات میں چاشنی اور لطف پیدا کرتا ہے, اور جو یہ نعمتوں کے اندر لذت اور مزہ پیدا کرتا ہے, اس کا تجربہ مجھ کو اور آپ کو نہیں ہوتا. جب ہم روزہ کھول کے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور ہم جب کھجور کھاتے ہیں, اس سے زیادہ اچھا ڈرنک آپ نے کوئی پیا ہے کبھی؟ وہ ٹھنڈا پانی جو ہم پیتے ہیں. تو کیا بتایا اللہ نے ہم کو روزے کے ذریعے؟ عبادت کرو گے نعمتوں میں اچھی لذت پیدا ہو جائے گی. یہی پانی جو گٹ گٹ ہم پی جاتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہم دنوں کے اندر. جتنی تم اللہ کی عبادت اطاعت کرو گے اتنا اللہ نوازے گا, تمہاری برائیاں دور کر دے گا, تمہاری بری عادتوں کو بھلائیوں سے ریپلیس کر دے گا, گناہوں کے بجائے نیکیوں میں لطف آئے گا. اعمال نامے میں جو گناہ ہیں ان کو اللہ نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا. اتنا اللہ نقطہ نواز ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. یعنی اللہ ایوریج نہیں نکالے گا, جو بیسٹ نماز ہوگی اس کے حساب سے ساری نمازوں کا اجر ملے گا. یہ مہربان رب اس رحیم معبود کے ہوتے ہوئے اور رجیم اور گناہگار اور جہنمی انسان اگر ہو تو ظلم تو خود ہی کیا اس نے اپنی جان پر. اور اتنی پیاری بات, دین کا کام یا دین پر عمل ایسا نہ ہو کہ والدین کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دو. یہ بھی ایک خطرہ ہو جاتا ہے. دین پہ چل پڑتے ہیں, بعض دفعہ وہ والدین کا حق نہیں ادا کرتے, اور یہ شکایتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ لوگوں کو کہ وہ فلاں فلاں تھیں, کورس کرنا شروع کر دیا, اب نہ میاں کو پوچھتی ہے, نہ بچوں کو, نہ ماں باپ کو. نہیں, یہ دین نے نہیں سکھایا ہم کو یہ ڈس بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ. یہ تو لوگوں کے اپنا بیڈ ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنا بے ڈھنگا پن ہوتا ہے, یا اپنا اسکیپسٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اسکیپزم, کہ ٹھیک ہے ساری ذمہ داریاں چھوڑی اور بس کہا کہ ہم تو پڑھنے جا رہے ہیں. اسلام نے ہم کو یہ نہیں سکھایا. معتدل صراط مستقیم ہے. اللہ کو اللہ کا حق دو, مخلوق کو مخلوق کا حق دو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. ہم جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ اللہ کے رسول نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی تاکید کی ہے, اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ دونوں یا تیری جنت ہیں یا تیری دوزخ ہیں. اتنا خیال کرنا ہے, اتنی خدمت کرنی ہے. خوشامد کرنی ہے تو والدین کی کریں, بٹرنگ کرنی ہے تو والدین کی کریں, ان کو ہنسائیں, ان کو مسکراتا دیکھیں,
آپ کوئی چیز ان کو دیں اور ان کی شکل پہ خوشی آئے تو انسان کا دل باغ باغ نہیں ہو جاتا. ان کی تلخ باتوں پہ درگزر کریں, کہہ دیں ایسی کہہ رہے ہیں, مطلب تھوڑی ہے, گلے میں باہیں ڈال لیں, ان کی ٹانگیں دبائیں, ان کو راضی کر لیں, ماں کا منہ چوم لیں, خوش کر دیں بس اس کو. چھوٹے بن کے رہیں, استاد بن کے مت جائیں. یہ بھی حکمت ہے کہ جہاں بڑا بننا ہو وہاں بڑا بنے, اور جہاں چھوٹا بننا ہو وہاں چھوٹا بنے. یہ نہ سوچے کہ تو اتنا علم میں نے حاصل کر لیا, اب تو میں اماں کی بھی استاد بن گئی, اب تو میں اپنے شوہر کی بھی استانی جی بن گئی. جو یہ کرے گا اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارے گا. ماں بڑی ہے, آپ چھوٹی ہیں, آپ جھک کے رہیں گی اماں کے آگے, ڈانٹیں گی اماں آپ کو تو بھی سننا ہوگا. شوہر اللہ نے درجہ دیا ہے اس کو, چھوٹا بن کے رہنا ہوگا. یہ حکمت ہے, یہ عقل مندی. اور یہ نہیں کہ جہاں بڑا بننا ہے وہاں بالکل ہی چونچوں کا مربع بن کے بیٹھ جائیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی, عاجزی نہیں ہے, یہ ماڈسٹی نہیں ہے, حماقت ہے صرف. تو والدین کے آگے چھوٹے بنو, جھک کے رہو, خدمت کرو, حسنہ اچھا سلوک کرو. لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرا دے جسے تو نہیں جانتا, تو ان کی اطاعت نہ کر. میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے, پھر میں تم کو بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے. یہ جواب ہے اس کا کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں, قرآن خود ہی تو کہتا ہے ماں باپ کی بات مانو. اب امی کہہ رہی ہیں کہ حجاب نہیں کرو, امی کہہ رہی ہیں کہ نماز نہیں پڑھو, تو نہیں, اس میں امی کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن اگر امی غلط بات کہہ رہی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ امی کے حقوق جو ہیں وہ ختم ہو گئے. خدمت ان کی ویسی ہی کرنی ہے. شوہر اگر اجازت نہیں دے رہا نیکیوں میں آگے بڑھنے کی, تو اس میں تو اس کی بات نہیں ماننی, نوافل میں بات ماننی ہوگی. اگر شوہر تہجد کے لیے منع کرتا ہے, مت اٹھیں. خواتین ہیں, کھٹر پھٹر کر کے شور مچا کے, زور کا الارم بج گیا, بیچارہ تھکا ہارا میاں ہڑبڑا گئے, وہ بھی اٹھ بیٹھا رات 3 بجے کہ کیا ہو گیا جی, تہجد کے لیے اٹھ رہی ہوں. باتھ روم گئی, لائٹ کھولی, دروازہ کھولا, الماری کھولی, دوپٹہ کھینچا اس میں, اور کھڑی ہو گئی اللہ کی عبادت کرنے. اور میاں نے ڈانٹ جب لگائی, رونا شروع کر دیا اور کہا میں تو اتنی متقی محسن بننا چاہتی ہوں. میاں کوآپریٹ ہی نہیں کرتے. بھئی آپ فرض کی فکر کریں, جب وہ منع کرتا ہے چھوڑ دیں. کوئی طریقہ ہی تہجد پڑھنے کا سب کی نیند غارت کر کے. تو نوافل میں تو بات ماننی ہے, ماں باپ کی, شوہر کی, سب کی. فرائض میں اگر شوہر فرض نماز کو منع کرتا ہے تو آپ کو ایکسکیوز کرنی پڑے گی کہ آئی ایم سوری, یہاں آپ مجھے ایکسکیوز کر دیجئے. تو یہی بات کی ہے کہ الیہ مرجعکم, تم سب کو میری طرف پلٹ کر آنا ہے, پھر تم کو میں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے, ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر, مگر جب اللہ کے معاملے میں ستایا گیا, اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی, یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوب معلوم نہیں؟ دیکھیں یہی ہے. اگر تو لوگ خفا ہو گئے اور لوگوں نے اگر حجاب کر لیا, لوگوں نے کہا لوکنگ سو پریٹی سو ینگ, تمہاری شکل پہ تو نور برس رہا ہے, اور خوش ہو گئے. اور اگر لوگوں نے کہا مائی لگ رہی ہو, ایج اتنی زیادہ لگ رہی ہے تمہاری, تم تو اپنے بچوں کی آیا لگ رہی ہو, سب اتار کے پھینک دیا. تو یہ ہے, تو پھر کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا. اللہ کے لیے تو پھر نہ کیا. تو اگر اس طرح سے لوگوں کے خوف سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہو تو پھر یہ تو ایمان نہیں ہے. اور اگر اللہ کے خوف سے تم لوگوں کو کبھی کبھی خفا کر دو تو ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کے خوف سے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے, تو منافقت ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اللہ تو ضرور دیکھے گا ایمان لانے والے کون ہیں اور کون منافق. تو آزمائشوں پر صبر کرنا ایمان ہے, اور آزمائشوں پہ گھبرا کے بھاگ جانا نفاق ہے. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے طریقے کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے. حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے وہ کچھ بھی اپنے اوپر لینے والے نہیں, وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. بعض دفعہ دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں ڈونٹ بی سچ این ایکسٹریمسٹ. ہاں میں کہہ دوں گا اللہ سے کہ اللہ میری وجہ سے اس نے یہ کام نہیں کیا. اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں, وہ تو بھاگیں گے تم سے اس دن. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, سب بھاگ جائیں گے ایک دوسرے سے قیامت کے دن. کہیں گے اللہ یہ خود پیاری لگنا چاہتی تھی, میری وجہ سے کچھ نہیں کیا اس نے. اسے خود میرے ساتھ سوئٹزرلینڈ جانا تھا تو اس نے تیری بات چھوڑ کے تجھ کو ناراض کر کے مجھ کو راضی کیا ہے. کوئی نہیں آئے گا بوجھ بٹانے کے لیے, کوئی نہیں کہے گا اللہ شی واز سچ اے گریٹ سوشل ایسٹ فار می, اس لیے اس نے تیری نافرمانی کری. کیا کریں گے؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
ہاں وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں، اس جھوٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے رہے، جو وہ کہتے رہے، یا جو کہ غلط عمل وہ کرتے رہے۔ اب ایک صبر کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ بے صبرے مت ہو، ذرا ہمارے بندے نوح کو تو دیکھو، اور تم کو پہلے تو نہیں ہو جس پہ صبر کا مرحلہ آیا ہے۔ تم دیکھو کتنے لوگ اس راستے پر چل چکے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کے پاس بھیجا اور وہ 50 کم 1000 سال ان کے درمیان رہا، آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا، اس حال میں وہم ظالمون، ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کے رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تو لوٹ کے جانا ہے، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ ان سے کہو زمین میں چلو پھرو، دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بار دیگر انہیں دوبارہ زندگی بخشے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا، یا تو زبان سے انکار کر دیا یا عمل سے انکار کر دیا کہ ہاں سن لو، عمل کون کرتا ہے؟ پریکٹیکلی نہیں ہے، سوسائٹی ہماری ایسی ہے ہی نہیں، میرا لائف سٹائل ایسا ہے ہی نہیں، اگر یہ کیا تو اولئک یئسوا من رحمتی، تو وہ لوگ ہیں کہ جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے۔ یعنی کہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں کیا کہ اللہ تم کو صبر دے دے گا، اللہ تم کو ثابت قدمی دے دے گا، اللہ تمہاری مشکلات دور کر دے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم جن مشکلات، فینٹم فیئرز، جن اندیشوں وسوسوں کا شکار ہو رہے ہو سکتا ہے وہ مشکلات آئیں نا، یہ بھی تو ممکن ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، لیکن جو رک گئے، اللہ سے ملاقات کی تیاری نہ کی، اللہ کی آیات کی قدر نہ کی، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخر کار اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فآمن لہ لوط، اس وقت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو مانا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے، نیفیو، کنٹیمپرری تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ ہم سے بھی کیا کہا؟ ملت ابراہیم حنیفہ، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آ جاؤ۔ وہ زبردست اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ کیا تمہارا حال یہ ہے مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پتہ چلا یہ نائٹ کلبز کوئی جدید ایجاد نہیں ہے، یہ کلبز اور کلبز کے اندر یہ ساری گندگی، ہر کلب نہیں، یہ جو کلبز کے اندر جو کچھ ہوتی ہیں خرافات وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ نادی کم المنکر، نادی کلب کو بھی کہتے ہیں، اس میں بیٹھ کے یہ کام کرتے ہو گندے کام۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کا اس کے سوا نہ تھا، انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔
پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرستادے یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پرابلم کیا تھا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کا مسلمان تو تھیں، کافر نہیں تھیں۔ خیانت سے مراد نعوذ باللہ بیڈ کیریکٹر نہیں ہے، خیانت یہ تھی کہ اپنے شوہر کے راز نہیں رکھتی تھیں، رازوں میں خیانت کرتی تھیں، قوم تک راز پہنچا دیتی تھیں۔ تو اچھی بیوی کی ہم نے پیچھے صفت پڑھی تھی نا، حافظات للغیب، کہ شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر شوہر میں کوئی کمی دیکھی ہے دینی حساب سے، جسمانی حساب سے، جذباتی حساب سے، تو آ کے زپ کر لے اپنے منہ کو، کسی سے ڈسکس نہیں کرنا کہ میرے ہسبینڈ نے وہ چیز دیکھ کر یہ کمنٹ کیا تھا، یا میرے ہسبینڈ یوں کر لیتے ہیں، یا میں تو یوں سمجھتی تھی، یا امی آپ تو میرے ہسبینڈ کو یوں سمجھا کرتی تھیں، وہ تو یوں نکلے۔ یہ کسی بیوی کو زیب نہیں دیتا۔ حافظات للغیب، جو چیزیں ہیں ان کو لباس کی طرح ڈھانک لیں۔ اور obviously یہی بات شوہر کے لیے بھی ہے کہ بیوی کے عیب کسی سے ڈسکس نہ کرے، ہو نہیں۔ اچھا عام طور پہ ہسبینڈ کرتے بھی نہیں ہیں کہ اپنی اماں بہنوں میں بیٹھ کے بیوی کی باتیں کریں۔ یہ تو ممیز ڈے جب ہوتا ہے نا تو لڑکیاں یہ سارے کام کرتی ہیں کہ اپنی اماں بہنوں سے ایک ایک چیز ڈسکس کرتی ہیں کانفیڈنٹ کے طور پہ، اور مائیں بجائے کے روکیں، مائیں فخر محسوس کرتی ہیں کہ کیسی میری بیٹی مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، ایک ایک بیڈ روم کی بات بھی آ کے مجھ کو بتا دی اس نے۔ اچھی باتیں نہیں ہیں، عقل مند مائیں روکتی ہیں، انکریج نہیں کرتی ان چیزوں پر بیٹیوں کو۔ تو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ اب کیا ہوا؟ پھر جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے، ان کی آمد پر سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کے بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کو ایک کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار ایک سخت زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ دیکھیں گھروں سے کیوں نہیں نکلتے دین کے لیے، کہ نکلیں گے تو مشکل آئے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ پریشانی کی خبریں زیادہ تر کہاں سننے کو ملتی ہیں؟ گھر کے اندر۔ موت کی خبریں کہاں ملتی ہیں؟ گھر کے اندر۔ بیماریاں کہاں آتی ہیں؟ گھر کے اندر۔ خود کتنے لوگوں کو موت کہاں آتی ہے؟ گھر کے اندر۔ تو گھروں سے ڈرتے ہیں کیا ہم پھر؟ تو یہ کیوں سوچا ہم نے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر گھروں کو ذرا سی دیر کے لیے چھوڑ کے نکل جائیں گے تو اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی آفت آ جائے گی جو آنی ہے، وہ تو اللہ نے لکھی ہے، تم رہو گھر میں یا نہ رہو۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھی جگہ لگائیں۔ اسی کے حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی راہ پہ لگ گیا، اللہ کے کام میں لگ گیا، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے کام میں لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور مچھلیاں اور چڑیاں اور سب دعا کرتی ہیں۔ ہم کہیں کیسے؟ تو حدود بھی تو بولتا تھا، اور آخر چوٹیاں بھی تو بولتی ہیں، پہچانتی ہیں، ان میں بھی حس ہے۔ اگر ہم نہیں پہچان سکتے تو کیا ہوا؟ تو وہ تک دعائیں کرتی ہیں انسانوں کے لیے، ان ایسے انسانوں کے لیے جو کہ اللہ کے فرما بردار بننا چاہ رہے ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہوں۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ ہوش کوش رکھتے تھے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے ورلڈلی وائز تھے، بڑے سمارٹ ایلیکس تھے، لیکن پاؤنڈ فولش پینی وائز، آخرت کے معاملے میں بالکل لا علم تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ وہ دعا آتی ہے نا کہ اللہ ہمیں اپنے انتقام سے ہلاک نہ کر۔ ہم بھی دعا کریں اللہ ہمیں مہلت دے دے۔ ہم کیوں عذاب مانگیں؟ ہم مہلت کیوں نہ مانگیں؟ اور کتاب کے ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھنے کی کیوں تمنا کریں؟
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے دے رہے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور حقیقت ہے اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں، جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. نماز کی قبولیت پتہ چلے گا کہ انسان میں حیا بڑھنے لگ جائے گی. بری چیزیں ہم پہلے بھی دیکھتے تھے، ایمان کے ساتھ جب دیکھیں گے تو بری چیزیں بری نظر آئیں گی. بہت سی چیزیں پہلے بری نہیں لگتی تھیں اب بری لگیں گی. تو نماز تو روک دیتی ہے برائی سے، یہ بڑا گارڈ ہے ہمارا. اور اللہ کا ذکر تو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. بہترین حج وہ جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا گیا ہو. بہترین قتال وہ جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا گیا ہو. بہترین نماز وہ جس میں کہ خوب اللہ کو یاد کیا گیا ہو. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور اہل کتاب سے بحث مت کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں. اور ان سے کہو ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. تمہارا خدا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلی کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. کتنی سچی بات. آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ عیسائی ہی ہیں جو کہ ریورٹ ہو رہے ہیں. خیر چائنیز بھی ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اے نبی تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم بخشا گیا. کتنی پیاری بات. آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں یہ روشن نشانیاں ہیں جن کو علم دیا گیا. پتہ چلا کہ یہ تو دل کھولنے والی چیز ہے قرآن، اور اس میں حفظ کی طرف بھی انکریجمنٹ ہے. قرآن کو تم حفظ کر لو، دل میں رکھ لو، یا تم تفسیر سن لو، تمہارا دل کھل جائے. کسی نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں اوراق پر سے نہیں پڑھتا، ایسے پڑھتا ہوں لگتا ہے کہ میرے دھڑکتے دل پر قرآن لکھا ہوا ہے. فطرت سنکرونائزڈ ہے نا قرآن کے ساتھ، بالکل ٹیلر میڈ ہے ہماری فطرت کے لیے. تو ایسے ان کا دل کھل جاتا ہے اس کے اوپر، اس کو پڑھتے ہی. تو دل میں بسانے کی، اور دل میں کس چیز کو بساتا ہے انسان؟ جس سے محبت ہو، جس کی قیمت کا اس کو احساس ہو، جس کے ساتھ جذبات وابستہ ہوں. اس طرح قرآن کے ساتھ ان کا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. وما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اب کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یتلا علیہم، پڑھ کر سنائی جاتی ہے. اس کا مزاج ہی سننے والا ہے. پڑھ کر بھی کچھ اور اثر ہوتا ہے لیکن جو سن کر اثر ہوتا ہے. ہدایت کے لیے سننا اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے. اور ثواب کے لیے پڑھ لینا بھی کافی ہے. اگر واقعی ہم اس کو سمجھنا، کمپریہینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سننے کے علاوہ چارہ نہیں. اس کا مزاج ہی سننے والا ہے. سب سے پہلے تو صحابہ نے اس کو پڑھا تھا کہ سنا تھا. تو سننے کا اثر ہوتا ہے.
در حقیقت اس میں رحمت و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ کیا گیا ہوتا ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک. اس حال میں ان کو خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا کمفرٹر کی طرح، اور پاؤں کے نیچے سے بھی جیسے میٹرس، اور کہے گا اب چکھو مزہ، ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. یعنی کسی جگہ رہتے ہوئے اگر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے ہجرت کر جاؤ. مسلمان ارتھ باؤنڈ نہیں ہے، اصل چیز زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، اصل اہمیت اللہ سے جڑے رہنے کی ہے. جہاں جاؤ ساری زمین اللہ کی ہے، امریکہ جاؤ، افریقہ جاؤ، سعودی عربیہ جاؤ، بس دین پر قائم رہو، دین کو تم نہ چھوڑنا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو عبادت کی بات ہے فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، تو بعض دفعہ جیسے آپ اس وقت گھر سے نکل کر آئی ہیں، آپ بغیر مشکل اٹھائے نہیں آئیں، دل کرتا تھا سحری کے بعد لیٹ جائیں، ذرا سی دیر کمر سیدھی کر لیں، یا جیسے افطار کے بعد مسجدوں کی طرف جاتے ہیں تراویح کے لیے، دل کرتا ہے اور ذرا کھائیں پیئیں، اس گھر والے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا لطف ہوتا ہے، باتیں کرنے میں بڑا ریلیکس ایٹماسفیئر ہوتا ہے، دل کر رہا ہوتا ہے، دل لگ رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں اور ہم جا کے کہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ عبادت کے لیے چلے جانا یہ بھی ایک چھوٹی سی ہجرت ہی ہے. آخر لوگ مکہ بھی تو جاتے ہیں نا، اور وہاں مکہ آپ دیکھیں جب لوگ مکہ جاتے ہیں وہاں ایمان کیسا تازہ ہوتا ہے، عبادت ہی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. آخر اپنا گھر بار چھوڑ کر گئے ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو ایک طرح سے مہاجری ہوتے ہیں، ایک طرح سے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر. اور اگر آپ کو 1,00,000 نمازیں پڑھنی ہو دنیا میں نارمل حالات میں آپ کو 55 سال چاہیے، 55 ایئرس. ایک نماز کا 1,00,000 تو 5 نمازوں کا کتنا اجر ہوا، ذرا آپ حساب کتاب جوڑ لیں. تو تھوڑی دیر کو کسی ایسی جگہ جانا جہاں عبادت کر سکیں، یہ بھی ایک چھوٹی سی ہجرت ہی ہے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. تو مسجدوں میں جانا تاکہ اللہ کی عبادت کریں، مدرسوں میں جانا تاکہ اللہ کی عبادت کا طریقہ تو پتہ چلے، تاکہ اللہ کی عبادت کا شوق تو پیدا ہو، تاکہ دل تو چاہے، تاکہ پریکٹیکل طریقے تو ہمیں پتہ چلیں. تو تم ذرا سا اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلو تو ہزاروں میل اور ہمیشہ کے لیے بھی چھوڑا جاتا ہے، اور چند میل اور تھوڑی سی دیر کے لیے بھی چھوڑا جاتا ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. جو مکے سے لے کر آ رہے ہو، جو مدرسے سے لے کر آ رہے ہو، جو مسجد سے لے کر آ رہے ہو، اب تم اس کو عبادت میں ڈھالو. Now become a 24/7 مسلم. اب گھر میں آ کر بھی تمہاری صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ہونی چاہیے. اب ہر چیز اللہ کی مرضی کے حساب سے ہو، اٹھنا بیٹھنا تمہارا عبادت ہو جائے، ہر چیز عبادت بن جائے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر سب پلٹا کر ہماری طرف لائے جاؤ گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کے بلند اور بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. نعم اجر العاملین، کتنا عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے ایک عمدہ چیز، ایک چیز رکھی ہے. ایک فقیر کہتا ہے بہت اچھی، فقیر نے بیچارہ نے دیکھا ہی کیا دنیا میں، اس کو تو اچھی ہی لگے گی. ایک کروڑ پتی ہے، وہ کہتا ہے بہت اچھی چیز، تو سوچیں کتنی اعلیٰ ہوگی. اور یہ کون کہہ رہا ہے جنت کے اجر کو؟ نعم اجر، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، لہو مقالید السماوات والارض، جس کے پاس زمین اور آسمانوں کے خزانے ہیں. جب وہ کہہ رہا ہے عمدہ، اور کس کے لیے؟ عمل عمل عمل. ہاتھ پاؤں ہلاؤ، کمفرٹ زون چھوڑو، ہجرت کرو، جہاد کرو، صبر کرو. الذین صبروا، ان کے لیے صبر کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگوں کی نظروں میں عزت نہیں رہی، کوئی بات نہیں، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گی، اللہ نے اس سے بھی میرے لیے بھلائی رکھی ہوگی.
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے۔ پہلے جانوروں کا ذکر کیا، پھر ہمارا ظاہر ہے، اور باقی مخلوقات انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ بیکٹیریا کو لے لیجئے، سنگل سیل امیبا کو لے لیجئے، زمین میں رینگنے والی چوٹیوں کو، کیڑوں کو لے لیجئے، چرند پرند جانوروں کو لے لیجئے، دیر مچ مچ مور دین اس، جو ان سب کو کھلا سکتا ہے تو 6 بلین تم کو نہیں کھلا سکتا۔ وہ سمیع العلیم، وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ یقیناً ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قل الحمدللہ، کہو الحمدللہ۔ ہمارے بھی مردہ ایمان کو اس قرآن نے کیسے زندہ کر دیا۔ دیکھیے قرآن کی بارش ہی برسی تھی نا، جو دلوں کے اندر ایمان جاگا تھا، ڈورمنٹ تھا، ایکٹیو ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ اب اللہ کرے کہ نیکیوں کی فصلیں لہلہائیں، یہ دوبارہ نہ سو جائے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ تو سمجھتے نہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر کھیل اور دل کا بہلاوا۔ کون سی دنیا؟ اپنے گھر کو لائیں، جو فرنیچر، کراکری، کٹلری، کپڑے، زیور، جوتا، وٹ ایور آپ کے پاس ہے، کھلونے ہیں، دے جسٹ ٹوائز۔ ڈال ہاؤس ہے جس کو ہم لے کر بیٹھے ہیں، بس نتھنگ مور دین دیٹ۔ جیسے بچیاں گڑیاں نہیں کھیلتی، ایسے ہم اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں، رکھتے ہیں، پردے بدلتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ منع نہیں ہے گڑیوں سے کھیلنا، منع نہیں ڈال ہاؤس بنانا، لیکن اس ڈال ہاؤس کے پیچھے آخرت کو برباد نہیں کرنا، یہ بڑی حماقت ہے، بڑی حماقت ہے۔ کوئی بچی ایسی نہیں ہوتی جو ڈال ہاؤس کی وجہ سے سسرال نہ جانا چاہے، رخصت نہ ہونا چاہے ڈال ہاؤس کی محبت میں۔ تو ہم کیسے اپنی رخصتی بھول سکتے ہیں؟ دل کا بہلاوا ہے، یہ صرف ریلیکس ہونے کی جگہ ہے، مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل زندگی تو اصل میں آخرت کے گھر کی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے۔ محدود وقت میں لا محدود تمنائیں ہیں، آخرت ہی میں پوری ہوں گی۔ محدود زندگی سے لا محدود زندگی کمانی ہے، وہ تو آخرتی ہے۔ محدود اطاعت کر کے اور اللہ کی لا محدود رضا ہمیں حاصل کرنی ہے۔ وقت کم، مقابلہ سخت، نو ٹائم ٹو ویسٹ۔ ڈیسپریٹ ہو جائے انسان آخرت کے لیے، ایک ایک لمحہ انویسٹ کرنا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے، یہ جو کاش ہے نا، اگر یہ جانتے تو کبھی دنیا کی زندگی کے لیے اتنے ڈیسپریٹ نہ ہوتے، کبھی نہ کہتے یو اونلی لیو ونس، یو آر اونلی ینگ ونس، بس کر لو، مزے کر لو۔ نہیں، مزے تو ہمیشہ آنے والے ہیں، ہمیشہ کے مزے آگے اللہ نے رکھ دیے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، یکایک شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہم نے ایک پر امن حرم بنا دیا، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا گھر ہے، اس کی وجہ سے تم کو اتنا اللہ نے مرتبہ دے دیا، تو اگر تم واقعی توحید پر آ جاؤ تمہاری کتنی عزت ہو جائے۔ اور ہسٹری نے دیکھ لیا کہ مکہ کو اللہ نے کتنی عزت دے دی۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، اٹ موسٹ اسٹرگل کریں گے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے ایگزرٹنگ ون سیلف ٹو دی ایٹ موسٹ۔ سب کو فن، فرولک، ریلیکسیشن، انجوائمنٹ اچھا لگتا ہے، سب کو، مجھ کو بھی، آپ کو بھی۔ کیوں کھپایا، کیوں لگایا، کیوں پوسٹ پون کیا؟ کوئی مقصد ہے نا، اس لیے آخرت کے لیے۔ سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش رہیں، ہم میں ٹینڈنسی ہے پیپل پلیزر بننے کی، اور اچھا بھی لگتا ہے انسان کو۔ گھر میں کلیش کسی عورت کو اچھا نہیں لگتا،
وی ریئلی لٹرلی وی بینڈ بیکورڈز لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خوش رہیں تاکہ ہم خوش رہیں. صرف اللہ کی خاطر قربانی دی ہے. کمٹ کر لیا اللہ کے لیے, محنت کرنی ہے تو اللہ کے لیے, مشکل اٹھائی تو اللہ کے لیے, اسٹرگل کیا تو اللہ کے لیے, آنسو بہائے تو اللہ کے لیے, پسینہ بہایا اللہ کے لیے, انکنوینئنس اٹھائی اللہ کے لیے. ثابت کر دیا کہ اللہ آئی ڈیزرو اٹ, اللہ مجھ کو طلب ہے, اللہ مجھے تڑپ ہے. محبت قربانی دلواتی ہے. ٹھنڈے ٹھنڈے ایمان والے کوئی قربانی نہیں دیتے, کوئی جہاد نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں انہا ہونا قائدون, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو جنت کس کے لیے ہے؟ والذین جاہدوا فینا, جو اسٹرگل کرتے ہیں, جو ایگزرٹ کرتے ہیں, جو مشقتیں کرتے ہیں, جو صبر کرتے ہیں, جو سنتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں. لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اللہ میں ان میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.